وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن گروپ میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ، 6 رکوع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج 7ویں رکوع کی تلاوت ہوگی، اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے میں نے پورے قرآن پاک میں جتنی جگہ ان کا ذکر ہے ان سب کو ایک کر کے اس کو کنٹینیوٹی دینے کے لیے اس کو ایک ہی تفسیر میں نے جمع کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ 7واں رکوع پہلا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اب یہاں پر حجرہ ہے، وقف مطلق توئے کی نشانی ہے، اسی لیے حجرہ اور ایک کا زبر نکل گیا، اور حجرہ کو ہم نے پڑھا ہے رک کر حجر۔ پھر فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، عینن ہے، نون کی تنوین ہے، دو زبر ہے، لیکن توئے ہے، توئے ہے تو نون کا ایک زبر نکل جائے گا، آگے الف ہے، نون زبر الف نہ پڑھیں گے تو عینا، کیا پڑھیں گے؟ عینا، عشرۃ عینا، قد علم کل اناس مشربہم، سین کے نیچے دو زیر ہے، لیکن آگے میم میں تشدید ہے تو سم پڑھیں گے، سن نہیں پڑھیں گے، سم مشربہم، ایک زیر نکل کر میم میں ادغام ہوگا، سم مشربہم، اور توئے ہے آگے تو مشربہم پڑھیں گے، کلو وشربو من رزق اللہ، اسی طرح سے نون پہ جزم ہے، آگے رے پہ تجدید اور زیر ہے تو من رزقن کی بجائے پڑھیں گے من رزق اللہ، من رزق اللہ، یہاں پر ادغام ہے لیکن ادغام میں نون گننا نہیں آئے گا، مر نہیں پڑھیں گے، من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اب طعام ہے لیکن واو پہ تجدید ہے، میم کا زیر نکل کر من واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما، تن ہے لیکن تن پہ چھوٹا میم ہے تو میم جزم پڑھیں گے، نون جزم نہیں پڑھیں گے، تن کی بجائے پڑھیں گے تم، مما تنبت الارض، مم، پھر اسی طرح سے نون پر میم ہے تو مم پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے، مم بقلیہا، وقثائہا، سے پر مد ہے کھینچیں گے، وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، آگے تو ہے مطلق ہے لیکن ہے کہ آگے زبر ہے، الف ہے، اس لیے بصلہا پورا پڑھیں گے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، خیرن ہے لیکن آگے وقف مطلق ہے، تو ہے، دو پیش نکل کر وہاں پر جزم لگے گا، ہوا خیر، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو پر رکنا ہے، وقف مطلق، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہاں پر قاف ہے، رکنا چاہے رکے، نہ رکنا چاہے نہ رکے، نہ رکنا بہتر ہے، والمسکنہ پڑھے، پھر اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں والمسکنۃ وباء بغضب من اللہ، بے الف جزم ہے، مد ہے تو پڑھیں گے وباء بغضب من اللہ، بے اور میم ادغام ہوگا، بے کے دو زیر میں سے ایک زیر نکل کر میم میں ملے گا بم من اللہ، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، یہ کے نیچے کھڑا زیر ہے تو تھوڑا کھینچیں گے، نبیین نبیین بغیر الحق، حق حقی کی جگہ تو وقف مطلق ہے، رکنا ہے تو بغیر الحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اب مخارج کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے حروف حلقیہ جو میں بتا چکا ہوں 6 ہیں، حمزہ ہے، عین ہے، غین خے، پھر اس کے بعد جو زبان سے نکلتے ہیں، زبان کی جڑ سے، حروف لحویہ، حروف لحویہ، قاف اور کاف، قاف کاف، اق اک، اق اک، اب اس کے بعد زبان کی جڑ سے آگے بڑھیں گے تو زبان کا درمیانی یعنی بیچ والا مڈل والا حصہ آئے گا ٹنگ کا، وہاں سے نکلتے ہیں حروف شجریہ، حروف شجریہ جو ہیں جیم شین اور یہ، یعنی ہماری ٹنگ کا جو مڈل والا پارٹ ہے، جب وہ پیلٹ سے اوپر تالو سے ملے گا تو ہم پڑھیں گے اج، اش، ای، اج، اش، ای، اج، اش، ای، اج، اش، ای، ای، اج، اش، ای، یا ای یا اے، تو جیم شین یہ حروف شجریہ جو زبان کے مڈل یعنی بیچ والے پارٹ سے، جب بیچ والا پارٹ پیلٹ سے یعنی تالو سے لگتا ہے تو جیم شین یہ جو حروف شجریہ ادا ہوتے ہیں، تو حروف حلقیہ 6 ہوئے، حروف لحویہ 2 ہوئے، قاف کاف، حروف حلقیہ ہوئے حمزہ ہے، عین ہے، غین خے، حروف لحویہ ہوئے قاف کاف، اور اب حروف شجریہ جو زبان کے بیچ سے اوپر پیلٹ سے مل کر تالو سے مل کر ادا ہوتے ہیں، اش، اج، ای، ای، اس طرح سے جیم شینیہ حروف شجریہ۔ اس کے بعد
زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، حروف حفیہ، حرف حفیہ صرف ایک ہی ہے، حرف حفیہ یعنی ضاد، جس کو ہم پڑھتے ہیں ضاد، کیا پڑھتے ہیں؟ ضاد۔ حرف حفیہ جو ہے وہ ضاد، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا تلفظ۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، یا تو لیفٹ طرف کی داڑھوں سے ادا کیجئے یا پھر رائٹ طرف کی داڑھوں سے ادا کیجئے۔ ضاد، عد، 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 جو داڑھوں کی جو جڑ ہے، مطلب داڑھوں کی جو بیس ہے، جو داڑھیں ہیں ہماری چاروں طرف اوپر نیچے، تو اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے زبان کی نوک سے پہلے کا جو حصہ ہے، کروٹ جیسے کہتے ہیں، تو اسے لگانا ہے عد، 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 عد۔ آپ لیفٹ طرف کے داڑھوں پہ بھی لگا سکتے ہیں، لیفٹ طرف کی داڑھوں پہ زیادہ اچھا ادا ہوگا، اور رائٹ طرف کی داڑھوں پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ عد، ولا الضالین، ولا الضالین، اس کو ضاد ہرگز نہیں پڑھنا۔ حالانکہ ہمیں قاعدہ پڑھاتے وقت ضاد یاد کرایا جاتا ہے، صاد اور ضاد، ضاد، لیکن اردو میں اسے ضاد کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا تلفظ ضاد سے ہوتا ہے۔ ولا الضالین، ولا الضالین اگر پڑھیں گے تو بالکل بالکل غلط ہو جائے گا۔ غیر المغضوبی، مغضوبی اگر پڑھیں گے تو بالکل غلط ہو جائے گا۔ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین۔ زبان کی کروٹ کو دانتوں کی جڑ سے لیفٹ طرف کی داڑھیں اوپر کی یا رائٹ طرف کی داڑھیں دونوں طرف آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ حرف حفیہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ حرف حفیہ، جو زبان کی کروٹ سے اوپر کی داڑھوں پہ ادا ہوتا ہے۔ عد، ولا الضالین، دعا نہیں پڑھنا ہے، ضالین، واو نہیں لانا ہے دعا کے بعد، ضالین، ولا الضالین، ولا الضالین۔ رائٹ سے پڑھیے، لیفٹ سے پڑھیے، جیسے آپ کو کنوینئنٹ ہو۔ زبان کی جڑ کو اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگائیے، ولا الضالین، ولا الضالین۔ امید ہے یہ مخارج کے سبق ہے آپ کو یاد ہوتے رہیں گے آہستہ آہستہ۔ جیسے جیسے آپ تلاوت کریں گے، مخارج کے حساب سے، رموز اوقاف کے حساب سے تلاوت شروع کیجیے، انشاءاللہ آپ تجوید کی شرط پوری کر دیں گے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ گروپ میں بنے رہیے، تلاوت کرتے رہیے، اور اپڈیٹ دیتے رہیے پرسنل پر یا سادے میسیجز پر بھی اپڈیٹ دیتے رہیے۔ کوئی کیوری ہو، کوئی سوال ہو تو سوال کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا، اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا، کیا ادنیٰ چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا، مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقر کے 7ویں رکوع کا یہ ترجمہ تھا، اور اس کی تفسیر تو جیسے میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ کنٹینیو ہم نے کیے ہیں، اور وہ کنٹینیوٹی ان آیات میں جو ترجمے میں جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ تفسیر میں آتے رہیں گے۔ اس میں ان آیات میں اس وقت کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے تھے، اور ان کی قوم نے کہا کہ ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور پانی مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا، یعنی جو ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، تو وہ ایک پتھر پر ماری، تو اس پتھر سے 12 چشمے، سبحان اللہ، 12 نہریں
نکلنے لگی پانی کی. 12 اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس کے قبیلوں کی تعداد 12 تھی. تو ہر قبیلے کے لیے آپ نے الگ نہر نکالی اللہ کے حکم سے، تاکہ پانی پر بھی ان پہ آپس میں جھگڑا نہ ہو، کیونکہ وہ قوم بڑی فسادی اور جھگڑالو تھی، چھوٹی چھوٹی بات میں لڑتی تھی. پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، منو سلوا جو آسمان سے اتر رہا ہے اسے کھا کھا کر ہم بیزار بور ہو گئے، تو ہمیں کچھ نیا کھانا چاہیے. تو نئے کھانے میں انہوں نے کیا فرمائش کی کہ ساگ، یعنی جو سبزیاں ہماری بھاجی ترکاری وغیرہ ہوتی ہے، ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. اللہ اکبر. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان سبزیوں کے نام، یعنی ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز، ان سبزیوں کے نام سورہ بقر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہی فرمائی کہ کیا چھوٹی چیز کو مانگتے ہو بہتر کے بدلے، یعنی جنت کا کھانا اتر رہا ہے تو تمہارے لیے کافی نہیں، تم کو پیاز، ککڑی، گیہوں، مسور چاہیے، ساگ چاہیے، سبزی چاہیے، جبکہ جنت سے گوشت اور اناج آ رہا ہے جو سویٹ ہوتا ہے، سویٹ ڈش کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ تمہیں نہیں چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصر یعنی ایجپٹ یا کسی شہر میں جاؤ تو وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا. اور پھر ان کی نافرمانی اور شرارتوں کے سبب ان پر ذلت نصیب فرما دی گئی، اور یہ آگے تفصیل حالات بیان ہو گئے کہ ذلیل کیسے ہوئے اور ان پر کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عذاب تم پر ان نبیوں کو ناحق شہید کرنے کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تم نے کیے تھے. بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ جو اپنے نبیوں کو مار ڈالتی تھی، نبیوں کا قتل کر دیتی تھی. روایتوں میں ہے کہ بنی اسرائیل نے کم از کم 4000 انبیاء کو شہید کیا ہے یہودیوں نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقر میں فرمایا کہ یہ جو عذاب تم پر نازل ہوا تمہارے نبیوں کو ناحق شہید کرنے کا تھا، اور یہ تمہاری نافرمانیوں اور شرارتوں کو حد سے زیادہ بڑھنے کا عذاب تھا. اب ان آیات کی جو تفسیر چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں، کل ہم نے جہاں پر ختم کیا تھا کہ 30 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے. اس اثنا میں، اس دوران میں حضرت بی بی آسیہ جان گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. وہ آپ پر ایمان لے آئی تھی. ویسے تو آپ پہلے سے ہی مومنہ تھی، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا. سورہ قصص میں ہے، اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے. اس میں 2 مرد لڑتے پائے، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا یعنی بنی اسرائیل سے، اور دوسرا اس کے دشمنوں سے یعنی فرعون کی قوم جو قبطی عمالقی کہلاتی تھی. تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد چاہی اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو گھوسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا. کیا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا؟ بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا. عرض کی اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوگا. تو صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے. موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے. تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے، وہ بولا اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو آپ نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے. عرض کی اے میرے رب، مجھے ستم گروں سے بچا لے. اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے. سبحان اللہ. یہ سورہ قصص 20ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی جو کنٹینیوٹی ہے، جو تسلسل ہے وہ ہے، اور یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو 20ویں پارے میں ہے. اب ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے، لیکن پورے شہر میں گھوم پھر کر فرعون کے خلاف ایجپٹ میں، پورے مصر میں
پوشیدہ طور پر تبلیغ فرماتے۔ آپ مصر کے علاوہ آس پاس کی بستیوں میں بھی جاتے اور انہیں بتوں کی پوجا سے اور فرعون کا حکم اس کی عبادت کرنے سے روکتے۔ فرعون کو خبر ہوئی کہ کوئی ہے جو اس کے خلاف مصر کے شہروں میں، ایجپٹ کے شہروں میں گھوم پھر کر دین حق کی دعوت دیتا ہے اور جھوٹے خداؤں کی پرستش سے روکتا ہے اور اسے سجدہ کرنے سے بھی روکتا ہے۔ اس نے اپنے قبطی سپاہیوں کو پہروں پر لگوا دیا کہ پورے شہر میں پھیل جاؤ، پتہ لگاؤ یہ کون ہے جو میرے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ اسی لیے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوشیار ہو گئے، ایسے وقت شہر میں داخل ہوتے جب لوگ سو رہے ہوتے۔ اسی مقصد کی خاطر آپ مصر کے سرحدی یعنی بارڈر کے شہر معفا میں دوپہر کے وقت داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام معفا شہر میں داخل ہوئے وہ دن فرعونیوں کی عید کا دن تھا۔ لوگ کھیل تماشوں میں تھک ہار کر دوپہر کے وقت سو رہے تھے۔ ایسے میں آپ نے دیکھا کہ ایک سنسان سڑک پر دو لوگ بری طرح آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کی قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم یعنی قبطیوں میں سے تھا۔ قبطی موٹے تازے طاقتور ہوتے تھے جبکہ بنی اسرائیل کمزور ہوتے تھے، فرعون کے ظلم و ستم سے اور اس کے زیادہ کام لینے سے کمزور ہو گئے تھے۔ وہ قبطی اسرائیلی کو بری طرح مار رہا تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ کو دیکھ کر مدد کے لیے چلایا، فریاد کی۔ آپ قریب گئے، آپ نے قبطی کو روکا کہ اس کمزور پر ظلم نہ کرو۔ قبطی نہ مانا اور آپ سے بد زبانی کرنے لگا اور زیادہ شدت سے بنی اسرائیلی کو مارنے لگا۔ اسے ظلم سے روکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھونسا مارا، صرف ایک گھونسا یعنی ایک مکہ جسے کہتے ہیں، ایک مکہ مارا۔ آپ کا مقصد صرف اسے ظلم سے روکنا تھا، مگر یہ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کا گھونسا تھا، بہت طاقت تھی اس گھونسے میں۔ اس قبطی کافر نے فوراً دم توڑ دیا اور مر گیا۔ آپ بڑے نادم ہوئے، حالانکہ یہ کوئی گناہ نہ تھا، کیونکہ انبیاء سے گناہ سرزد ہونا ناممکن ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہ صرف دفع شر اور فساد کو، جھگڑے کو روکنے کی تدبیر تھی، مگر مشیت الہی یہی تھی کہ وہ قبطی کافر قتل ہو جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے استغفار توبہ چاہی کہ یہی صالحین اور مقربین اور نیک لوگوں کا دستور ہے۔ پھر آپ نے اس کافر کی لاش کو خاموشی سے ریت میں دبا دیا۔ اب آپ کو انتظار تھا کہ اس فرعونی کافر کے غائب ہونے سے کہیں شہر میں ہنگامہ نہ ہو جائے، اسی لیے آپ نے اس رات کو اسی شہر میں قیام کیا۔ صبح ہوئی تو آپ پھر گشت کے لیے تبلیغ کے لیے نکلے۔ دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی جس کی وجہ سے کل قتل ہوا تھا آج پھر ایک فرعونی کافر قبطی سے لڑ رہا ہے۔ آپ نے اس اسرائیلی کو ڈانٹا کہ یہ کیا تو روز روز لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، تو احتیاط کیوں نہیں کرتا، ایسی نوبت ہی کیوں آنے دیتا ہے کہ لڑائی ہو جائے۔ پھر آپ کو اس پر رحم آیا اور آپ نے اس سے بچانے کے لیے، فرعونی کو روکنے کے لیے اپنے دستے مبارک، اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، مگر وہ بیوقوف اسرائیلی سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ناراض ہیں اور اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ بیوقوف زور سے چلایا کہ کہیں تم مجھے بھی اسی طرح تو نہیں مارنا چاہتے جیسا کہ کل تم نے اس قبطی کو قتل کر دیا تھا۔ تم سخت گیر ہو اور لوگوں پر سختی کر رہے ہو۔ اسے کہتے ہیں نادان کی دوستی اور جی کا جنجال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس قتل کی خبر فرعون کو ہو گئی تھی اور سپاہی گشت پر تھے کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کیا جائے۔ اس فرعونی نے جیسی ہی یہ بات سنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز پہلے ایک فرعونی کو قتل کیا ہے، وہ بھاگتا ہوا سپاہیوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تمہیں جس کی تلاش ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرعون کو خبر ہوئی، اب اسے یقین ہو گیا کہ ان کے محل میں پرورش پانے والے موسیٰ وہی ہیں جن کے تعلق سے کاہنوں نے، جوتشیوں نے پیش گوئی کی تھی، اور اب انہوں نے ایک قبطی کو بھی قتل کیا تھا جس کی سزا فرعون کے قانون میں قتل تھی۔ پس اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری اور قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کا ایک چچا زاد بھائی جو ایمان والا تھا
اس نے یہ حکم سنا۔ اور کچھ روایات میں ہے کہ حضرت بی بی آسیہ جو محل میں تھیں اور مومنہ تھی، انہوں نے یہ حکم سنا۔ انہوں نے یہ سن کر فرعون کے چچا زاد بھائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑایا۔ فرعون کا چچا زاد بھائی جو ایمان والا تھا دوڑتا ہوا شہر کے دوسرے کنارے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ فوراً یہاں سے، اس شہر سے، مصر سے ہجرت کر جائیے۔ فرعون کے دربار میں آپ کے قتل کا حکم نافذ ہو چکا ہے۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کے عالم میں جو لباس پہنا ہوا تھا وہی لباس پہنے ہوئے بغیر کوئی زاد راہ یعنی جو سفر کا جو سامان ہوتا ہے کھانے پینے کا، وہ لیے ہوئے مدین شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ راستہ نہیں جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے طویل گرم تپتے ہوئے صحرا میں، ڈیزرٹ میں آپ کو مصر سے، ایجپٹ سے سیدھا راستہ چلایا، اور 7 دن کے سفر کے بعد آپ شہر مدین پہنچ گئے جو فرعون کی حکومت سے باہر تھا، یعنی یہاں فرعون کا راج، اس کی حکومت نہیں چلتی تھی۔ آپ 7 دن سے بغیر کھائے پیے چل رہے تھے، اس لیے بڑے ہی نڈال ہو چکے تھے۔ آپ کے پورے جسم پر گرد و غبار، دھول مٹی جمی ہوئی تھی، اور آپ کے بالوں کا حال عجیب تھا۔ کپڑے بھی آپ کے عجیب تھے، پیروں میں، ہاتھوں میں چھالے تھے، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ 7 دن تک بغیر کھائے پیے تپتے ہوئے گرم ترین ڈیزرٹ میں، ڈیزرٹ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 45 سے 50 اور 50 کے بھی اوپر ہوتا ہے، تو اتنی گرمی میں آپ 7 دن سے مسلسل چلتے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے آگے کی جو کنٹینیو جو حالات ہیں وہ سورہ قصص میں ہی ہیں، 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب مدین کے پانی پر آیا، وہاں لوگوں کے گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف 2 عورتیں دیکھی کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی، ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف پھرا، عرض کی، اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی، شرم سے چلتی ہوئی، بولی، میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے، اسی کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہہ سنائی، اس نے کہا، ڈریے نہیں کہ آپ ظالموں سے بچ گئے۔ سبحان اللہ۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے، یہ 20ویں پارے میں ہے۔ یاد رہے کہ سورہ بقرہ میں یہ واقعات نہیں ہیں، کنٹینیوٹی کے لیے میں 20ویں پارے کی جو 20ویں پاری کی جو آیات ہیں وہ ملا کر ان کا ترجمہ تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ جو قصہ ہے وہ کنٹینیو چلتا رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مدین کے کنارے پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ شہر کے بالکل شروع میں ہی ایک کنواں ہے جسے طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا ہے، اور وہ اپنے جانوروں کو وہاں پر پانی پلا رہے ہیں، جبکہ 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کے ساتھ بڑی دیر سے اس انتظار میں ہیں کہ کب وہاں سے طاقتور مرد ہٹیں، سائیڈ میں ہوں، کنواں خالی ہو، اور وہ دونوں لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ کچھ روایات میں ہیں کہ وہاں پر ایک دوسرا کنواں بھی تھا جس پر سخت پتھر رکھے ہوئے تھے، اور وہ بند تھا، مطلب اس کا دہانہ بند تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ دونوں لڑکیاں کہنے لگی کہ اس کنویں پر بہت بھیڑ ہے اور ہم کمزور لڑکیاں ہیں، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ان مردوں کو، ان کے جانوروں کو ہٹا کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ تمام لوگ اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلا کر اور پانی بھر کر ہٹ جائیں، کنواں خالی ہو، تب ہم وہاں پر اپنے جانوروں کو لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دوسرا کنواں جو ہے اس پر بھاری پتھر ہیں۔ دونوں لڑکیاں کہنے لگی کہ اس کنویں کے پتھروں کو ہم نازک کمزور لڑکیاں کس طرح ہٹا سکتی ہیں، جبکہ طاقتور لوگ بھی اسے نہیں ہٹا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، آپ وہاں پر پہنچے، آپ نے ذرا سا زور لگایا اور کنویں کے اوپر سے تمام پتھروں کو ہٹا دیا، حالانکہ آپ 7 دن کے بھوکے پیاسے تھے، کمزور نہیں ہو چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے، تو آپ کے ذرا سا زور اور طاقت لگانے سے کنویں کے جو پتھر تھے وہ ہٹ گئے،
آپ نے دونوں لڑکیوں سے کہا کہ اب جاؤ اور اس کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ آپ نے اللہ عز و جل کا نام مبارک لے کر اس پتھر پر زور لگایا تھا۔ پھر ان لڑکیوں کے مویشیوں کو آپ ہی نے پانی پلایا۔ جب یہ لڑکیاں گھر واپس ہوئیں تو ان کے ضعیف والد گھر میں تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آج اتنی جلدی گھر کیوں آ گئی؟ بچیوں نے تمام قصہ کہہ کر سنایا۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی صاحبزادی جن کا نام صفورہ تھا، صفورہ سے کہا کہ جاؤ اور اس نیک مرد صالح کو بلا لاؤ جس نے تمہاری مدد کی ہے۔ صفورہ آپ کو بلوانے کے لیے پردے کے اہتمام کے ساتھ کنویں تک آئی۔ آپ اس وقت ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے اور بھوک کی شدت سے بے حال ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے بار الہ مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا عنایت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ صفورہ وہاں پر پہنچی، انہوں نے نقاب کی اوٹ سے آپ کو سلام کیا اور عرض کی کہ اے اجنبی، میرے والد صاحب جو بہت ضعیف ہیں، جب ہم نے انہیں سنایا کہ آپ نے ہماری امداد کی ہے تو انہوں نے آپ کو گھر آنے کی دعوت دی ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں جن کا نام شعیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام وہیں پر ہے اور یہ ان کی صاحبزادی ہیں، یہ اللہ کے نبی کی دختر ہے، تو آپ کے دل میں حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت کا شوق جاگا۔ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کی دختر، آپ میرے پیچھے چل کر راستہ بتاتی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہنے میں آپ کی کیا مصلحت تھی؟ آپ کی یہ مصلحت تھی کہ اگر وہ آگے آگے چلتی اور آپ پیچھے پیچھے تو آپ کی نگاہیں ان کے پیروں پر جاتی جن پر ناکافی، یعنی جو کپڑا جو تھا وہ نیچے پیروں تک نہ تھا، تو اگر پیروں پر جاتی اور آپ کے پیر بے پردہ نظر آتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ کسی غیر نامحرم عورت کے آپ پیر دیکھے۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا درس ہے ہمارے آپ کے لیے۔ ہم جب سڑکوں پر نکلتے ہیں ہمارے لڑکے، نوجوان لڑکے گھور گھور کر لڑکیوں کو دیکھتے ہیں۔ چلو ہم نے مان لیا کہ وہ بے پردہ ہیں، نقاب نہیں ڈالتی، لیکن اگر نقاب نہیں ڈالتی تو ہماری نظروں کا بھی تو پردہ ہے۔ ہم نے اپنی نگاہوں کا پردہ کرنا چاہیے۔ اگر ایک بار بے ارادہ نظر چلی گئی تو اس کی کوئی خطا نہیں، لیکن اگر آپ نے دوسری بار ارادتاً کسی غیر محرم عورت پر یا کسی عورت نے غیر محرم مرد پر نظر ڈالی تو یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے۔ تو آپ نے صفورہ سے فرمایا، بی بی صفورہ سے، کہ اے بی بی آپ میرے پیچھے آئیے اور میرے پیچھے آپ زبانی بتاتے جائیے کہ کس طرف جانا ہے تاکہ میں چلتا جاؤں۔ اس طرح حضرت بی بی صفورہ پیچھے سے بتاتی گئی اور آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کھانا تیار تھا مگر آپ نے کھانے سے انکار کیا، باوجود یہ کہ آپ 7 دن سے بھوکے تھے۔ ہمارا اور آپ کا تو یہ حال ہوگا کہ اگر جیسے ہم روزے کا یہ حال دیکھیے کہ دن بھر اگر بھوکے رہے تو افطار کے وقت کیسے ہم ٹوٹ پڑتے ہیں فروٹس پر، کھانے پر، جو بھی چیز ہو، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ لیکن آپ 7 دن سے بھوکے تھے، دسترخوان تیار ہے، دعوت بھی دے رہے ہیں، میزبان دعوت دے رہا ہے، لیکن مہمان کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا وجہ بیان فرمائی؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ کھانا اس کے بدلے نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، یعنی یہ اس کی مزدوری نہ ہو جائے، جبکہ میں نے مزدوری کی نیت سے پانی نہیں پلایا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے پانی پلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ ہمارے آبا اور اجداد، ہمارے باپ دادا کا اصول ہے، کوئی مہمان ہمارے گھر سے بھوکا نہیں جاتا اور میں آپ کو کھانے کی دعوت دے رہا ہوں۔ تب آپ نے دعوت قبول فرماتے ہوئے کھانا تناول فرمایا اور اپنے تمام حالات انہیں بتائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو بہت تسلی دی اور فرمایا کہ بے فکر اور بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے یہاں شہر مدین میں رہو، یہاں پر فرعون کا حکم نہیں چلتا، آپ اطمینان سے میرے ساتھ رہیے۔ سبحان اللہ۔ اسی کی کنٹینیوٹی سورہ قصص 20ویں پارے میں ارشاد باری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان میں کی ایک بولی، ایک میرے باپ، ان کو نوکر رکھ لو،
بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تمہیں بیاہ دوں اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو، پھر اگر 10 برس کر لو تو تمہاری طرف سے، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، قریب ہے انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا، میں ان دونوں میں جو معیاد پوری کروں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس رہنے لگے تو حضرت بی بی صفورہ نے عرض کی کہ اے والد بزرگوار، انہیں نوکر رکھ لیجئے کہ یہ طاقتور ہیں، امانت دار ہیں، امانت ادا کرنا جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ تو اجنبی ہے، تمہیں ان کی یہ خصوصیات، ان کی یہ جو کوالٹیز ہے وہ کیسے معلوم ہوئی؟ حضرت بی بی صفورہ نے عرض کی کہ قوت یعنی طاقت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اکیلے کنویں پر سے اتنا بھاری پتھر اٹھا کر الگ رکھ دیا، اور امانت دار اس طرح کہ ہمارے آگے چلتے رہے، اور فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے پیچھے چلوں اور ہوا سے کوئی کپڑا اڑے اور تمہارے بدن کے کسی حصے پر مجھ نامحرم کی نظر پڑ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ سن کر بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ 8 یا پھر 10 سال تک میرے پاس مویشی یعنی میرے جو جانور ہیں، بکریاں اور مویشی، یہ جو مینڈے وغیرہ ہوتے تھے، وہ چرانے کا عہد کریں تو میں اپنی صاحبزادی صفورہ کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور حضرت بی بی صفورہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اپنے شوہر کو ایک عصا، یعنی جو لکڑی جو بزرگ لوگ ہاتھ میں لکڑی لے کر چلتے ہیں اسے عصا کہتے ہیں، عصا لا کر دے دو تاکہ وہ اس عصا سے درندوں کو یعنی جانوروں کو جو مویشیوں کو ڈراتے ہیں، بھیڑ وغیرہ، بھیڑیے، وولف وغیرہ، تو اس سے درندوں کو بھگائے اور مویشیوں کی حفاظت کرے۔ آپ کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آپ کے باپ دادا جو نبی ہوتے ہوئے نسل در نسل کئی عصا چلے آ رہے تھے، جو ایک اندر کے کمرے میں، خالی کمرے میں رکھے ہوئے تھے، کوٹھی میں، گودام میں رکھے ہوئے تھے۔ حضرت صفورہ کوٹھی میں داخل ہوئی اور ان کا ہاتھ اسی عصا پر گیا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نازل ہوتے وقت اپنے ساتھ زمین پر لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور تمام نبیوں کی میراث ہوتا ہوا، یعنی جنریشن سے جنریشن تک ہوتا ہوا، نسل در نسل حضرت شعیب علیہ السلام تک وہ عصا پہنچا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور مدین کے نواح یعنی سبرب میں مویشی چرایا کرتے۔ اس طرح 10 سال پورے ہو گئے۔ اب آپ کے دل میں شدت سے خواہش ہوئی کہ اب 10 سال پورے ہو گئے ہیں، جو کہ اللہ کی رضا تھی، اللہ کی قدرت تھی اور اس کی مرضی یہی تھی کہ آپ 10 سال تک مدین میں رہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اس کی رضا تھی کہ آپ دوبارہ مصر جا کر اپنے خاندان سے ملے اور فرعون کو اسلام کی دعوت دیں۔ سو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت چاہی اور اپنی بیوی صفورہ اور اس عصا کو لے کر مصر یعنی ایجپٹ کی طرف دوبارہ 10 سال کے بعد روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ باقی حالات جو سورہ قصص میں ہی کنٹینیو چل رہے ہیں، یہ حالات سورہ بقر میں نہیں ہے، میں بار بار بتا دوں آپ کو، یہ حالات سورہ بقر میں نہیں ہے، لیکن کنٹینیوٹی کی وجہ سے میں سورہ قصص کے جو واقعات ہیں اس میں ملا کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ سورہ بقر میں بیان ہوئے، جیسے دریا کا پھٹنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو لے کر نکلنا، من و سلویٰ کا نازل ہونا، یہ انشاءاللہ آگے درس میں آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ